ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں اب علیزے نے سکندر کو پاگل کر دیا ہے۔ اسے اس قدر پاگل کر دیا ہے کہ وہ اب اپنے دماغی حالت کو کھو بیٹھا ہے اور کمپنی میں بھی وہاں پر جا کر بہت ہی عجیب بیہیو کرتا ہے، جہاں پر نہ کوئی اپنا کام وہ صحیح سے کر سکتا ہے نہ کچھ اور۔ جس کے بعد اب کمپنی والوں نے بھی اسے وارن کر دیا ہے کہ اگر تم نے اب دوبارہ ایسا تمہارا بیہیو ہوا ہماری کمپنی والوں کے ساتھ تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ جہاں پر سکندر اب کیا کر سکتا ہے، وہ تو اس قدر پاگل ہوا بیٹھا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ اس کے ساتھ اچھا ہوا جو اس نے کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ جہاں پر اب علیزے نے کچھ ایسے ثبوت اب سکندر کے خلاف وہاں پر جمع کروا دیے ہیں، جسے دیکھ کر اب کمپنی والے اس کو گھر سے ادھر باہر نکال دیں گے۔ سکندر کو کمپنی والے جیسے ہی باہر نکالیں گے تو اس کے گھر والے بھی اسے گھر آنے سے منع کر دیں گے۔ تو اب جیسے ہی کمپنی والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے تو وہ اسے کہیں گے کہ ہماری کمپنی میں تمہارے جیسے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر سکندر اب جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس نے اب بدلہ لے کر رہنا ہے، علیزے کے خلاف بدلہ لے کر رہنا ہے۔ اس نے بس ایک ہی دماغ میں اپنے رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اور پھر اب جیسے ہی علیزے گھر سے آفس کے لیے باہر جاتی ہے تو سکندر نے گنڈے کچھ بھیجے ہوتے ہیں اور وہ گنڈے علیزے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ جس کے بعد اب حمزہ بھی جب آفس پہنچتا ہے تو علیزے کو دیکھتا ہے وہ ابھی تک آفس نہیں آئی، تو وہ جلدی سے ڈرائیور کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ علیزے کہاں پر ہے، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ جہاں پر اب اسے ڈرائیور کہتا ہے کہ صاحب مجھے معاف کر دو، کچھ گنڈے آئے تھے، وہ بی بی صاحب کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں۔ حمزہ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ علیزے وہاں پر نہیں ہے، کڈنیپ ہو چکی ہے، تو وہ فوراً سے وہاں سے بھاگتا ہے۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے، لوکیشن ٹریس کراتا ہے، اور وہ جب پہنچتا ہے تو ایک سنسان حویلی میں علیزے پڑی ہوتی ہے، اور وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ اوپن کرتا ہے تو سامنے سکندر بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور علیزے کو چیئر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوتے ہیں۔ جس کے بعد حمزہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سکندر سے کہتا ہے کہ سکندر یہ تم نے سب کچھ کیا کر دیا، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جس کے بعد سکندر کہتا ہے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ جس کے بعد پولیس والے اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور علیزے بھی وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ علیزے جیسے ہی بے ہوش ہوتی ہے تو حمزہ اسے لے جاتا ہے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل والے دیکھ کر اسے کہتے ہیں کہ کنگریچولیشنز، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ جس کے بعد حمزہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے گھر لے آتا ہے۔ جس کے بعد حمزہ علیزے سے پوچھتا ہے کہ علیزے تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس کے بعد علیزے کہتی ہے کہ میں آپ کو کیسے بتا دیتی، میں صرف اور صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اس گھر میں گھسی تھی، اور آج میں نے اپنی بہن کا انتقام لے لیا ہے، اور میں اس کو اس کی سزا دلوانی چاہتی تھی کیونکہ اس نے میری بہن کو موت کے منہ ڈال دیا ہے، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہن کے خلاف کچھ بھی کوئی بولے۔ جس کے بعد اب حمزہ کہتا ہے کہ لیکن علیزے اب تم اکیلی نہیں ہو، اب حمزہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو ارمین بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے سب کچھ پتہ پہلے ہی چل چکا ہوتا ہے کہ سکندر نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جیسے ہی علیزے گھر آتی ہے تو ارمین بیگم بھی اسے معافیاں مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا ہے، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا کیا ہے اور ہمیشہ تمہیں یہی احساس دلوایا کہ تم غریب ہو، اور مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ جس کے بعد علیزے بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور پھر سکندر کو کورٹ والے سزا دیتے ہیں کہ تمہیں عمر بھر کی قید سنائی جاتی ہے، اور جیسے ہی ان کی پچھلی باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہاں پر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ علیشا بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور پھر وہ علیشا کو بھی اس کے ساتھ 10 سال کی سزا دلوا دیتے ہیں۔ اور پھر اب سکندر تو جیل میں رہ کر پاگل ہو جاتا ہے اور دیواروں سے باتیں کرتا ہے کہ اب علیزے تمہاری خیر نہیں ہے، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے میرا گھر برباد کر دیا۔ جس کے بعد علیشا وہاں پر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ جس کے بعد سکندر کا تو انجام علیزے نے بہت برا کیا۔ علیزے نے سکندر کو سزا دلوائی اور اپنی بہن کا بدلہ لیا، اور اس نے بہت اچھا کیا کہ ایک بہن ہونے کا اس نے اصل فرض ادا کیا ہے۔ اور پھر اب حمزہ اور علیزے دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ان کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔
آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ سکندر کو جو بھی سزا ملی ہے اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے سب کچھ ایسا ہی کیا ہے جو اس کو سزا مل گئی، اور علیزے نے بہت اچھا کیا، اس کو سزا دلوائی تاکہ نیکسٹ ہر کوئی کسی لڑکی پر آنکھ اٹھانے سے پہلے دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔